کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے معاملے پر تحفظات ہیں، جو بھی پیپلز پارٹی کے مطالبات ہیں وہ کس طرح سے حل ہوں گے، اور اس حوالے سے بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ پارلیمنٹ میں آج ایک اہم ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ بلاول صاحب کی اور وزیر اعظم کی بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا معاملات طے پائے ہیں اور حکومت کی جانب سے کیا کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے پیپلز پارٹی کو؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سکھدیو صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا، آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، پارلیمنٹ میں ایک اہم ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ کس قسم کی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ جو آپ کے بجٹ پر تحفظات ہیں کیا وہ دور کر دیے جائیں گے؟ اور دوسرا ہمیں یہ بھی واضح کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی معاشی پالیسیز پر تنقید کر کیوں رہی ہے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می۔ معاشی پالیسی پہ تنقید کرنا یہ ہمارا حق ہے جمہوری طور پہ۔ اگر ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اگر ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں حکومت چلانے میں، ابھی سے نہیں، یہ حکومت کا 5واں بجٹ ہے، اگر ہم کہیں پہ سمجھتے ہیں کوئی روم یا اسپیس ہے فار امپروومنٹ تو ہم وہاں پہ تنقید بھی کریں گے، کیونکہ اس سے ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اس سال صوبہ سندھ کو 168 تقریباً 170 ارب روپے کم دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایف بی آر کے ٹارگٹس بار بار ریوائز کر رہے تھے، پہلے 14 ٹریلین، پھر 13.8، پھر 13.4، اب جو فائنل سیٹ سامنے آ رہے ہیں اس کے حساب سے 13 ٹریلین، تو صوبہ سندھ کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے اور نیچرلی دوسرے صوبوں کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے۔ پھر ہم اگر آپ کی نیشنل اور ڈیفینس اور اسٹریٹجک نیڈز میں اپنے جیب سے اگر پیسے دے رہے ہیں، فار ایگزامپل جیسے آرٹیکل 164 کے تحت ہم 260 ارب روپے ہم نے اپنے بجٹری اسپیس سے اپنا پی ایس ٹی پی کم کر کے ہم نے 500 ارب سے بھی کم کر دیا، آپ کو دے رہے ہیں واپس، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے سوال بھی کریں، روم فار امپروومنٹ اس پہ بات کریں۔ ہمارے ساتھ جو نیگوسیشنز ان کی ہوتی آئی ماضی میں یا کچھ دن پہلے تک، جو ہمارے ساتھ اسٹیٹس انہوں نے بات کیے تھے، جس میں نے بھی خسارے کی بات کی، وہ اسٹیٹس الگ تھے۔ when the budget has been presented it's very different، اور اعداد و شمار دے رہے ہیں 8,500 روپے جو کماتا ہے مہینہ، وہ جی سطح غربت سے نیچے نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں 8,000 روپے میں کون سا امیر بندہ پاکستان میں آپ دیکھا جو 8,000 روپے میں اپنا گھر چلاتے؟ تو یہ حساب سے جو اسٹیٹس ہیں اور یہ ان کے جو معاشی اعداد ہیں، ہمارے ساتھ چیز ایک کمٹ کرتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی نااہلیاں ہوتی ہیں ایف پی آر کی، وہ ہمارے اوپر ان کا برڈن آ جاتا ہے، تو نیچرلی ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ جمہوری پروسیس ہے ٹو وائس اوور کنسرن، یہ ہم اتنا اون پارٹی بھی کرتے ہیں اور ہم عوام کے سامنے بھی کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو۔ تو سر، آپ نے یہ ساری چیزیں وزیر اعظم کے سامنے رکھی، تو ان کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جو آج ایک اہم ملاقات جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بلاول بھٹو سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جی بالکل، ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان پہ ملٹیپل ایشوز کو ڈسکس کیا، بجٹ کو بھی ڈسکس کیا، آن گوئنگ ایشوز ان گلگت بلتستان اس کے حوالے سے بات کی گئی، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی وہاں پہ جو حالات تھے اس کے حوالے سے بات کی گئی، ہمیں ایشورنسز دی گئی ہیں، بٹ نیور دلیس وہ چیز سامنے جب تک ایوان میں سب کے سامنے نہیں آتی، پارلیمنٹ میں اور ساری عوام کے سامنے، تب تک ہمارے خدشات دور نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ جو بھی آپ نے ہمارے ساتھ پرومسز کیے تھے یا جس کنڈیشنز پر ہم نے آپ کو سپورٹ دی یا یقین دہانی دی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، وہ چیز عوام کے سامنے لائیں، اس کو ہیر پھیر نہ کرے آپ کاغذی چیزوں میں۔ اس سے پھر آپس میں جو اتحادیوں کا بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ فیکٹر، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز پارٹی نہیں سمجھتے کہ اس حالات میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے، چاہے وہ حکومتی بینچز سے ہو، ٹریجری بینچز سے یا اپوزیشن بینچز، کیونکہ بڑی کرٹیکل حالات ہے، تو اس پہ ٹرانسپیرنسی جتنی ہوگی اتنا بہتر ہوگا۔ سر، آپ کے خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، جو بھی تھوڑا بہت اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے بجٹری ایشوز پہ یا جی بی میں جو حالات ہیں اس کے حوالے سے، یا جو الیکشنز کے ہمارے تحفظات اس کے حوالے سے، یا آزاد جموں کشمیر میں ان حالات میں جو کنسلٹ کے بغیر آپ نے وہ الیکشن کی کال دے دی، وہاں پہ الیکشن کمیشن کے تھرو ان چیزوں پہ ہم ان کو ایڈریس کروائیں ڈائلاگ کے تھرو، بجائے چیزیں خرابی کی طرف جائیں۔ ہم چاہیں گے کہ ڈائلاگ کے تھرو بہتری کی طرف آئیں، تو اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ڈیلی جو ہے ہم بھی انگیج کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی اپنی ایگو پہ یا کسی چیز پہ نہیں لا رہے، ہم بھی ڈائلاگ میں ان کو انگیج کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی انگیج کر رہے ہیں، تاکہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے برج کیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے گلگت بلتستان کا ذکر کیا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر اکثریت نہیں ہے کسی جماعت کی۔ وہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے، اس کے بعد نون لیگ ہے۔ حکومت سازی کے معاملات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک طے پا جائیں گے، اور جو 4 آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں وہ کتنی اہمیت اختیار کر گئے ہیں؟ دیکھیں جی، ون تھنگ از کلیئر، پیپلز پارٹی کی حکومت آنی ہے جی بی میں، یہ آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ پتھر کی لکیر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے مینڈیٹ کو لاسٹ ٹائم کی طرح اس بار بھی کاٹا لگایا گیا ہے۔ ہماری جو جرمن سیٹ بنتی تھی 15 سے 16، ان کو انہوں نے راؤنڈ آف کر کے 11 کر دیا ہے، اور ہم سمپل میجورٹی سے صرف 3 سیٹیں دور ہیں۔ تو ہمارے پی ٹی آئی سے بھی باتیں چل رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی
ان سے بھی رابطہ ہے, نون لیگ سے بھی ہے. تو یہ لیڈرشپ لیول پہ ظاہر سی بات ہے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. آج و کل میں آپ یہ اناؤنسمنٹ سنیں گے کہ ہم جو فارمیشن کریں گورنمنٹ کی, تو ہمارے اتحادی اس میں کون ہوں گے, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت اس میں بنے گی. باقی جو آزاد ارکان ہیں جنہوں نے آئی پی پی جوائن کیا, تو ان کا حق ہے اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے لوکل ڈائنامکس کے حساب سے آئی پی پی ان کو زیادہ بہتر سرو کرتی, اس نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی, تو اٹس بیٹر فار دیم ٹو ڈیسائڈ. باقی ہم اپنی کوشش کریں, باقی میجورٹی پارٹی ہم ہیں. جیسے جنرل الیکشن میں آپ نے دیکھا 2024 میں میجورٹی پارٹی نون لیگ ابھر کے ہوئی آئی, تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ جو ہے آپ کی گورنمنٹ فارم کریں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. نیچرلی وی ایکسپیکٹ دا سیم. میجورٹی پارٹی ہم ہیں, اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے. بلاول صاحب کو اس پہ مبارکباد بھی تھی, اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بنتے کل پرسوں میں دیکھیں گے یہاں پہ جی پی میں. سر یہ بتائیے گا کہ حکومت سازی کے لیے کن جماعتوں کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی رابطہ کر رہی ہے؟ کون کون سی جماعتوں سے یا آزاد امیدواروں سے آپ نے رابطے کیے ہیں حکومت سازی کے لیے؟ جی, جو 4 آئی پی پی ہیں ان سے بھی ہمارے ڈائلاگ چل رہے تھے, یا ابھی جو پی ٹی آئی بیک 2 ارکان ہیں, یا ایم ڈبلیو ایم کے ایک وہ ہیں, ان سے بھی رابطے ہمارے ابھی ہیں, ان کے ہمارے ساتھ ہیں. یہ آپس میں ہماری وہاں پہ نیگوشیٹنگ ٹیمز وہاں پہ موجود ہے جی بی میں. نون لیگ سے بھی ہمارے باتیں چل رہی ہیں. یہ سی سی بھی میٹر ہمارا آئے گا نیچرلی لیڈرشپ لیول پہ. رابطے سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ود ان 24 hours you will hear some positive announcement from the People's Party. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے ساتھ ابھی آپ کے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ ان سے آپ کی جو بات ہوئی ہے حکومت سازی کے لیے, کیا آپ نے ان کے سامنے مطالبات رکھے ہیں یا ان کی جانب سے کیا تجاویز سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے, ہم نے کوئی مطالبات نہیں رکھے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہم میجورٹی پارٹی ہیں. ہمارا مینڈیٹ پچھلی بار بھی چوری کیا گیا, اس بار بھی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. جہاں پہ ہماری 16-17 سیٹس بنتی تھی, 11 پہ آ کے راؤنڈ آف کر دیا. ہم نے ان سے سیدھی بات رکھی, اس طرح سے سسٹم نہیں چلنا. یہ اسٹریٹجک ریجنز ہے, آپ کہتے ہیں جے وی ہو, آزاد کشمیر ہو, یہ اسٹریٹجک ریجنز ہیں. یہاں پہ بڑے ایشوز ہیں بارڈر ایریاز میں, انڈیا کے ایشوز چل رہے. تو آپ یہاں پہ اگر ایسی چیزیں, ایسی پریکٹسز چلیں گی بار بار مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والی, تو اس کی پھر دشمن ممالک بھی فائدہ لے لیتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں آزاد جموں کشمیر میں حالات ہو پڑے ہیں, اس طرح سے کوئی چیز نہ ہو. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ لیٹ دا ڈیموکریسی فلرش ان دیز ایریاز, تاکہ ان کو بھی ہم اپنے مین اسٹریم میں لا سکیں, اور انشاءاللہ ان کو بھی فیوچر میں, تاکہ ہم پاکستان میں پراپرلی ایز اے پرومس انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہم ایک راہ ہموار کر سکیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی. تو ہماری یہی ان سے بات چیت ہے کہ جو مینڈیٹ ہے آپ اس کو رسپیکٹ کریں, لیٹ دا پیپلز پارٹی فارم اٹس اون گورنمنٹ. سر آپ نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا, جو بھی آپ کے تحفظات ہیں, یا آپ کو جو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا, اور کافی الیکشن کمیشن کی جانب سے فنی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی وہ ری پول اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر وہ وڈرا کر دیتے ہیں. 7 جون کو الیکشن ہوئے, 17 جون کو ہم بیٹھے ہیں, 10 دن ہو گئے ہیں آج تک. ابھی تک آپ نے اس کو کمپلیٹلی فائنلائز نہیں کیا. لوگ وہاں پہ دھرنے دے رہے ہیں آزاد امیدواروں کے. آپ کے جو فیوریٹ کینڈیڈیٹ جو ایگزیکٹو اسلام آباد سے آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں, آپ اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا فیور کر رہے ہیں, دوسروں کو آپ نہیں کر رہے. تو دس از ناٹ اے ٹرانسپیرنٹ میکینزم. تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے فار ایوری ون, اسپیشلی فار پیپل آف گلگت بلتستان, کے الیکشن ہونے کے 10 دن بعد تک ایک وہاں پہ واضح صورتحال نہیں بنی کہ کس کی حکومت بن رہی ہے, یا آپ نے جو یہ مینڈیٹ کے ساتھ آپ چھیڑخانی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہتر رہے گا, الیکشن کمیشن کو بھی تھوڑا اس پہ احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس ریجن پہ ہیں. ہیومن رائٹس واچ ہو, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو, سب کی. تو اس پہ آپ نے جتنا ٹرانسپیرنسی رکھیں گے اتنا پاکستان کی امیج کے لیے بہتر رہے گا. سر آپ کی جماعت نے سب سے زیادہ یہاں پر سیٹیں حاصل کی ہیں گلگت بلتستان میں, پھر آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. سر حکومت بننے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو عوامی مسائل ہیں ان میں سب سے اہم ترین مسائل کیا ہیں جنہیں پیپلز پارٹی فوکس کرے گی؟ دیکھیں, حکومت تو ہماری پچھلی بار بھی بن رہی تھی. آپ نے دیکھا چپے چپے میں جا کے ہر یونین کاؤنسل میں, ہر دیہات میں بلاول صاحب نے کیمپین کی تھی. بٹ انفارچونیٹلی ماحول ایسا بنا تھا کہ ہماری سیٹیں ہم سے چھین لی گئی یا ان کو غائب کر دیا گیا. یہاں پہ کافی ایشوز ہیں گلگت بلتستان کی. سب سے پہلے جیسے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جو اسلام آباد سے فیصلہ سازی ہوتی ہے جی بی کے لیے, اس چیز کو ہم ختم کریں گے. ہم وہاں کے لوگوں کو حق دیں گے کہ اپنے لیے وہ جو ہے کریں, اپنے حق رائے کا استعمال کریں, اپنے فیصلے وہاں پہ جے بی میں خود لے, بجائے جو یہ آپ کی کشمیر منسٹری بنی ہوئی ہے وہاں اس کے تھرو آپ امپوز کرتے ہیں. اس چیز کو ہم سب سے پہلے ختم کریں گے. نیچرلی اس کے بعد جو ان کے اسٹریٹجک ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, کمیونیکیشنز کے ہیں, ہائی ویز کے ہیں, الیکٹریسٹی کے ہیں, وہ سارے ان پہ ہم فوکس کریں گے. ٹھیک ہے, ان پہ آپ فوکس کریں گے. سر ایک چیز ہمیں اور بتائیے گا کہ ایم کیو پاکستان گورننس ان کی تبدیلی چاہتی ہے, اور کامران ٹیسوری کو دوبارہ گورننس ان بنانے کا مطالبہ بھی ان کے جانب سے سامنے آ رہا ہے. پیپلز پارٹی اس مطالبے کی حمایت کرتی ہے یا پھر مخالفت کرتی ہے؟
حمایت کرنا مخالفت کرنا جی یہ عوام کا فیصلہ ہے. عوام کے سامنے ایم کیو ایم ڈے بائی ڈے ایکسپوز ہو کے آ رہی ہے. بجائے جی فیڈرل بجٹ میں وہ عوامی مسائل کے سن کے عوام کے لوگوں کے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ نمائندہ ہیں ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس کی نمائندگی کرتے ان کے ایشو کو اجاگر کرتے. انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. ہم جو شروع سے کہتے آ رہے ہیں یہ ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں. ان کو جب بھی منسٹریز مل جاتی ہیں یا گورنرشپ مل جاتی ہے چپ کر کے سائڈ میں پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں اور ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. ابھی انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا. اٹس بٹوین فیڈرل گورنمنٹ ایم کیو ایم ٹو ڈیسائڈ, ان کی آپس کی مرضی ہے. بٹ میرے خیال میں عوام کو بھی ان کو بیٹر جج کرنا چاہیے کہ جو مینڈیٹ کلیم کرتی ہے ایم کیو ایم اس کے ساتھ کر کیا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.